دوسرے دروازوں پہ جھکتا ہوا دیکھا ہو. یہ پیشانی کسی اور کے آگے جھکی ہی نہیں. تو اگر مرضی دے رہا ہے تو وہ اختیار اس کا ہے اب، اور اس کا اختیار ان کا اختیار بن گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ربنا هب لنا من لدنك رحمة. پروردگار دے اپنے لدن سے، اپنے لدن سے رحمت دے دے تو اب قیامت تک کے لیے رحمتاً للعالمین ہو گئے. یہ رحمت چھنتی نہیں کہ 11 ہجری میں تم کو جانا ہے بس ختم کر دیں گے، نہیں. کیسے باقی رہی اور کیسے باقی رہے گی؟ ایک فکرے میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا اعتراض ہوگا کسی کو کہ نہیں یہ رحمت نہیں ہے، یہ عین رحمت نہیں ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. ہم تو نام لیتے، نام نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر نام لیجئے، نام لیجئے. ہاں نام لے لیا تو اب نام تنہا نام نہیں ہے، بریدہ نہیں ہوتا، ابتر نہیں رکھا، بے اولاد نہیں رکھا، صاحب اولاد. ارے فاطمہ زہرا سے اولاد کو چلایا. یہ ہے علم وہابی. دنیا حیران ہے. اس کا اوریجن بتائیے، اس کا اوریجن کیا ہوتا ہے؟ یہ گفٹ کہاں ملتا ہے؟ یہ انڈاؤمنٹ کہاں سے آتے ہیں؟ انگریزی ترجمہ کر رہے ہیں، لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہی لفظ پڑھ رہا ہوں، وہی لفظ پڑھ رہا ہوں کہ کس کو کہتے ہیں، اور وہاں دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ علم حضوری تو سمجھ میں آتا ہے، مگر دیکھیے آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں بو آتی ہے کہ اب آپ جو ہے کسی اور سمت میں جا رہے ہیں. امام ششم نے کہا جو علم کی بنیادیں ہیں اس کو سمجھیں. پہلی چیز یہ علم ڈسمبلنگ نہ ہو، یہ انگریزی کا لفظ ہے. دوسری بات ڈسپیوٹنگ نہ ہو، تیسری بات بوسٹنگ نہ ہو. یہ تینوں باتیں ہیں. میں انگریزی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بچے اور وہاں ہماری بہنیں تینوں بیٹھی ہیں. یعنی علم کی شان یہ ہے کہ اس میں عیاری اور مکاری نہ ہو، ڈسمبل کرنے والا نہ ہو، اسمبل کرے. ڈسپیوٹ کرنے والا نہ ہو، یعنی نزاع لفظی نہ ہو، بحثا بحثی نہ ہو، کج بحثی نہ ہو، بحث برائے بحث نہ ہو، بلکہ ایک منزل پر آ کے ڈسپیوٹ ختم ہو جائے، ڈسپیوٹ ختم ہو جائے، متنازع مسئلہ نہ رہے بلکہ اتفاقی امر بن جائے، ایسا امر جس میں اتفاق پایا جاتا ہو. اور تیسرا علم جو سفلی علم ہے کہ جس کے لیے بوسٹنگ نہ ہو، کچھ آتا ہو تو تفاخر نہ ہو، تعلی نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، ایسی گفتگو نہ ہو جس کے نتیجے میں دوسرا یہ محسوس کر رہا ہو کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا. نہیں، بتانے کا سلیقہ ہو، بتانے کا سلیقہ ہو. اور پھر وہ سلیقہ بھی تو کہا، بتایا نا. کیسے بتایا؟ یہی کہا کہ دیکھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اور وہ سلیقہ یہ ہے، وہ سلیقہ یہ ہے کہ تمہیں بلانا ہے اخلاق حسنہ کے ساتھ. یہ جعفری اخلاق ہے. دیکھیے ہم جس کی گفتگو کے لیے یہاں جمع ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ اگر طبیعت میں تقوی نہ ہو، اگر امانتوں کا رکھوالا نہ ہو، اگر صدق کا اس کے پاس بول بالا نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو جعفری نہ کہے، اس لیے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں. یہ امام ششم ہیں، امام ششم ہے. میں اس لیے عام فہم انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ میسج ہے، اس کو تو آپ تک پہنچنا ہے، کوئی روکتا بھی نہیں ہے. مگر آج مجھے اگر یہ اعزاز مل رہا ہے تو ظاہر یہی تو میری نجات کا سامان ہے، یہی تو میری نجات کا سامان ہے. ہم ایسے کو جعفری نہیں مانتے، میرے نام سے نسبت ممکن ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفتیں مجھ میں مجموع ہیں، اور ہر استاد اور اچھا استاد یہ چاہتا ہے کہ شاگرد اس سے کم نہ ہو. کوئی کسی اچھے استاد کو دیکھیے، وہ چاہے گا پروان چڑھے، پھلے پھولے، علم کے منازل میں ترقی کرے. وہ
کہ جسے ایک منزل پر یہ کہا گیا کہ مطلق علم جو اللہ کا حتمن ہے، لیکن رسالت کے سلسلے میں محمد تک پہنچا اور اس کے بعد اس گھرانے تک آیا، اسی سلسلے کی کڑی آپ سے صرف یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو اس منزل پر رکھو کہ نہ مکر ہو، نہ دغا ہو، نہ فریب ہو، نہ عیاری ہو، نہ کسی صورت میں کج بحثی ہو، نہ نزاع لفظی ہو، نہ کوئی تفاخر ہو، نہ کوئی تکبر ہو، نہ کوئی غلو ہو، نہ کوئی تعلی ہو۔ کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ دیکھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں امین ہو، صادق ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ اب اگر جعفری اپنے آپ کو کہتا ہو تو محتاط ہو۔ احتیاط کی انتہائی صورت تقویٰ ہے، انتہائی صورت تقویٰ ہے۔ مذہب کی بنیاد تقویٰ ہے، فرد کے لیے، فرد کے لیے دین کی اساس تقویٰ ہے فرد کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کتنی اہمیت کی بات ہے یہ، ہم کتنی آسانی سے اور سرسری انداز سے گزر جاتے ہیں، لیکن نہیں کہا کہ دیکھو یاد رکھو ان باتوں کو یاد رکھو۔ اور اس کے بعد میں ظاہر ہے کہ اپنی تقریر میں 10 منٹ آپ سے میں چاہوں گا، میں 10 منٹ چاہوں گا۔ مجھے معلوم ہے تابوت بھی ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہمارے نوحہ خان بھی ہیں، اور ہم سب سننا چاہتے ہیں۔ میں چاہوں گا اپنے سننے والوں سے کہ آج اس تاریخ میں ظاہر ہے کہ جو شب ہے اس میں اپنے آپ کو یہاں پر باقاعدگی سے میں چاہوں گا کہ آپ رہیں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ نوحہ پڑھتے ہیں، یہ ذکر کی ایک صورت ہے جس کو قائم کرتے ہیں، یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ بڑے اہم بچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، یہی تو ہمارا اثاثہ ہے، ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ اب آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ جہاں اتنی باتیں کر دی کہ باتقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں، امانتوں کا میں چاہتا ہوں کہ تم رکھوالے ہو، امین ہو، قول میں چاہتا ہوں کہ تم صادق ہو، صدق سے کام لیتے ہو، تب اگر یہ کہو کہ ہاں ہم ہیں تو اس کو انگریزی کے لکھنے والوں نے کہا یعنی جعفرز مینرزم۔ یہ انگریزی میں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ اخلاق، یہ ہیں وہ مینرز، یہ ہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کے اصول پہ عمل نہیں کروں گا مگر آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، تو کیا ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے؟ آواز آئے گی کہ نہیں، اصول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپلز کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان پرنسپلز پر نظر رکھو، اگر ان پر نظر رکھتے ہو تو اس کے بعد ہم سے نزدیک ہو جاؤ۔ اتنی سی بات ہے جس کو نہیں معلوم کتنی مرتبہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نتیجے میں ایک احساس رہتا ہے ناتمامی کا کہ معلوم نہیں کہ کیا بات ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی۔ نہیں، یہ مختصر بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ شرم کی بات کیا ہے؟ اس میں شرم کیا ہے؟ کیا بات ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ حر کا تذکرہ خالی کر دیں، حر کا تذکرہ کر دیں، اور اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم ظاہر کہ حر جیسے تو نہیں بن سکتے، ہم اپنے آپ کو تبدیل تو نہیں کر سکتے، تو اگر آپ تبدیل نہیں کر سکتے تو وہ بھی آپ کی شفاعت کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ اب ہے آخری، بالکل آخری جز تقریر کا آخری جز ہے۔ دنیا سے گزرتے ہوئے آپ کا امام جو آپ کو فقہ دے رہا ہے، یعنی جینے مرنے کا سلیقہ جو سکھا رہا ہے، وہ گزرتے ہوئے اگر اپنے اہل و عیال کو بلا کر اگر یہ کہے کہ دیکھو لا تنالوا شفاعتنا، ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی کس تک؟ جمادات تک، نباتات تک، حیوانات تک نہیں، بلکہ ایک مرتبہ ایک لفظ استعمال کیا ہے، اور اس لفظ کو یاد رکھیے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ مقسفا بالصلاۃ، کہ جو